میرا میرے دو سوال ہیں آپ سے سر. یہ پوچھنا چاہتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اب وقت ہے پوچھیں گا آپ کے سوال اور ہمارے جواب. آپ سے یہ سوال کرنا تھا کہ جب آپ جیو میں تھے تو ماشاءاللہ تو سیلری بھی ہوگی ٹھیک ہی ہوگی. جب آپ نے چھوڑا تو آپ کی فیملی کا کیا ری ایکشن تھا؟ کیا وہ آپ سے ناراض تھے کہ اچھی بھلی نوکری چھوڑ دی، یا وہ آپ کے ساتھ تھے کہ بالکل صحیح کیا آپ نے؟ اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا. شکریہ. وہ کیسی فیملی ہوگی جو صرف آپ کے ساتھ ایسے اس وجہ سے ہوتی ہے کہ آپ کی نوکری لگی ہے؟ تو فیملی نہ ہوئی نا پھر. تو میرے خیال میں جس کسی کو بھی فیملی کی ابلیگیشنز کا ادراک ہے اس کو پتہ ہوگا کہ فیملیاں اکٹھی نوکریوں کے لیے نہیں ہوتی. فیملیاں تو اس وقت زیادہ کارآمد ہوتی ہیں جب حالات ٹھیک نہیں ہوں. تو مجھے تو تھوڑی سی حیرت ہوئی آپ کے اس سوال کے اوپر کہ کون سی فیملی ہوگی جو صرف نوکری کے لیے اکٹھی رہتی ہے اور جب نوکری نہیں رہتی تو ناراض ہو جاتی ہے. اس طرح تو جو لوگ آپ کے ساتھ کام وام کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، وہ بھی نہیں کرتے. میں آپ کو ویسے ایک دلچسپ بات بتاؤں فیملی سے ہٹ کے، وہ تو میں نے آپ کو جواب دے دیا کہ ایسی کون سی فیملی ہوگی جو نوکریوں کے لیے عزت کرتی ہے یا آپ کو ٹالریٹ کرتی ہے. جو ایس ٹی ایچ کو پروڈیوس کرنے والے ہیں نا، میرے ساتھ ٹیم کے لڑکے جو ہیں، انہوں نے 5 مہینے بغیر تنخواہ کے کام کیا. آپ کو پتہ 5 مہینے بغیر تنخواہ کے کام کیا، اور ابھی بھی جب میں بات کر رہا ہوں وہ ساتھ بیٹھے ہوئے ریکارڈنگ کے اندر. تو فیملی تو دور کی بات ہے، دوست یار نہیں چھوڑتے آپ کو، وہ آپ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، بغیر تنخواہ کے کام کرتے ہیں. تو ایک تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ الحمدللہ جو لائلٹی کا ایلیمنٹ ہے میری ٹیم کے اندر وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کبھی ڈنڈی نہیں ماری، اپنی استطاعت سے بڑھ کے کام کیا ہے، اور کبھی پروفیشنل ایشوز کے علاوہ کسی کو خوار نہیں کیا. پروفیشنلی کبھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے لیکن اس کے علاوہ کبھی نہیں، سب کو عزت دی ہے، برابر کی عزت دی ہے. حالات کیسے تھے اب میں ذاتی اس طرف آ جاؤں کہ اٹ واز ناٹ این ایزی ڈیسیژن. اور یہ ویسے بعض اوقات جو لوگ بات کرتے ہیں نا تنخواہ کی، میں آپ کے سوال کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، ضمناً ویسے بات کر رہا ہوں، تو وہ اچھی تنخواہ کو ایسے بتاتے ہیں کہ جس طرح آپ نے ڈاکہ مارا ہے. تو اچھی تنخواہ تو ہونی چاہیے، بہت اچھی تنخواہ ہونی چاہیے. اگر آپ اس کا ٹیکس دے رہے ہیں اور حلال کی کمائی ہے اور زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں اور لوگوں کی خدمت بھی کر رہے ہیں تو بہت زیادہ ہونی چاہیے، کروڑوں میں ہونی چاہیے لوگوں کی تنخواہیں. کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ تو مجھے کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے جب کہتے ہیں اچھی نوکری ہوگی، تو بالکل اچھا ہے، اچھی نوکری ہونی چاہیے، بہت زیادہ تنخواہیں آپ کی ہونی چاہیے. یہ خیر ضمناً میں نے بات کر دی. اٹ واز ٹف آنیسٹلی، لیکن کافی عرصے سے کام کرتے ہوئے ایک ایسا نظام بن گیا تھا کہ مجھے اللہ کا شکر ہے اپنا نظام چلانے کے لیے یا زندگی گزارنے کے لیے نوکری کی ضرورت نہیں ہے. تو ایک اللہ نے نظام بنایا ہوا ہے اور اس کے تحت میری زندگی چل رہی ہے. تو میرے لیے زیادہ آسانی ہے صحافت کرنا. تو وہ تو بلکہ فیملی میں نے کبھی ویسے پوچھا نہیں ہے، میں اس سے پوچھ لوں گا کہ آپ ناراض تھے یا خوش تھے، جواب کا مجھے پتہ ہے. بٹ آئی تھنک پرابلی دے وڈ بی ہیپی کہ زیادہ ٹائم گزار سکتے ہیں گھر میں اینڈ یو نو ڈو ادر تھنگس. اگرچہ زیادہ ٹائم تو کیا میں نے گزارنا، کام میرا بڑھ ہی گیا. لیکن آپ کا سوال جو ہے آئی فائنڈ ویری امیوزنگ کہ آپ نے پوچھا یہ کہ وہ ناراض تھے آپ سے یا نہیں. آپ کے پروگرام میں پہلی مرتبہ حاضر ہوں. یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ ہم جس طرح سے اس ملک میں واپس آئے باہر جا کر، اور ہم نے سوچا تھا کہ ہم یہیں رہیں اور ہماری باپ دادا کی قبریں ہیں یہاں، اور میرے مٹی ہے اور مجھے اس سے پیار ہے، اور میں اس کے ساتھ ہی رہوں، اس کے ساتھ ہی جیوں. اور میری ساری فیملی جو ہے وہ باہر ہے، لیکن میں صرف اسی چیز کو ہمیشہ، اس جھنڈے کو بلند کر کے ہمیشہ یہاں رہنے کی کوشش کی، اور ابھی بھی ہوں یہاں. لیکن مجھے اب اس پوائنٹ ان ٹائم میں، اس عمر میں اب آ کے یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید میرا فیصلہ غلط تھا. کیونکہ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے، وہ جتنا آدمی ایک چھوٹا ہے، بہت ہی قریب ہے، اس کی بہت اکاؤنٹیبلٹی ہے. اس کو قدم قدم پہ اکاؤنٹیبلٹی ہے اسے قدم قدم پہ کہا جاتا ہے ایسے کرو، ایسے نہیں کیا، ایسا کیسا ہے. جتنا وہ چھوٹا ہے اتنی ہی زیادہ اس کی رسپانسبلٹی ہے، اور جتنا ہی وہ بڑا ہے مرتبے میں اتنی ہی اس کی اکاؤنٹیبلٹی کم ہے. دیکھیں، میں آپ کے جو سوال کا آخری حصہ ہے اس کا میں جواب دے سکتا ہوں. یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا،
اور پوچھیں کہ باقی جو حصے تھے اس کے اندر ہم نے مختلف زاویوں سے سوالوں کے جواب کی صورت میں اس ایشو کو ٹیکل بھی کیا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے، اور اکراس دا بورڈ اٹ شوڈ بی سین ٹو بی اکراس دا بورڈ، یعنی نظر آنی چاہیے کہ اکراس دا بورڈ ہے. ایسا نہیں ہے کہ کہہ دیں اکراس دا بورڈ اور جو طاقتور ہے وہ وائلیٹ بھی کرے تو کوئی پوچھ پرتیت کرنے والا نہیں ہے. اب بات کرتے رہے مافیاز کی، آپ کہتے رہیں کہ جی چینی مافیا کو بھی پکڑوں گا تو آٹے مافیا کو بھی پکڑوں گا، تو میں اب جو ہے وہ ماسک مافیا اس کو بھی پکڑوں گا، میں اس مافیا کو بھی پکڑوں گا. اور پھر جب آپ ادھر ادھر دیکھیں تو پتہ چلے کہ وہ کافی لوگ ارد گرد ہی بیٹھے ہوئے تو اب بغلیں جھانکنے لگیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے. دنیا کے اندر جو بہترین نظام جو چلائے جاتے ہیں وہ فیئرنس اینڈ ایون پلینگ فیلڈ جسٹس کے اصول پر بنیاد کرتے ہیں. جب آپ نہیں کریں گے تو لوگوں میں یہی سوچ جنم لے گی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. باقی دیکھیں ہم سب ذمہ دار ہیں اپنے اپنے فیصلوں کے نتائج سے نبرد آزما ہونے کہ ہم کسی اور کے اوپر اس کا ملبہ نہیں ڈال سکتے. اور اچھی بات ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایک فیصلہ کیا اور اس کے نتائج کا آپ خود ہی تجزیہ کر رہے ہیں، لیکن تمام تر ناکامیوں اور تمام تر پریشانیوں اور تمام تر ڈس اپوائنٹمنٹس کے باوجود اٹس اے گریٹ کنٹری. آپ نے بالکل صحیح کہا، ہم جیسے لوگ جو ہیں کہیں بھی آرام سے زندگی گزار سکتے ہیں، کہیں بھی آرام سے زندگی گزار سکتے ہیں، اگلی جنریشنز کو سنوار سکتے ہیں دنیاوی اگر آپ زاویہ استعمال کریں. اور سلام میں پیش کرتا ہوں آپ کو کہ آپ نے ڈیلیبریٹ ڈیسیژن کیا کہ وی ہیو دی آپشن بٹ وی چوز ناٹ ٹو ایکسرسائز دیٹ آپشن. ایسا نہیں ہے کہ پہلے آپ نے تاج برطانیہ کے قدم چومے اور اس کے بعد امریکی جھنڈے کو سلام کیا اور اس کے بعد کہا ہاں میں نے ذرا پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے جاؤں، پھر اس کے بعد آ کے آپ کسی جگہ پر آ کے آپ داماد بن گئے اور کسی جگہ کے اوپر آ کے آپ نے کوئی بڑی پوزیشنز لے لی ہیں، پھر اپنا بزنس چمکانے لگ گئے. نن آف دیٹ ہیپنڈ. یو چوز ٹو بی ریمین ان پاکستان، گڈ فار یو. اگر آپ کے ریگریٹس ہیں تو یہ بھی آپ کا حق ہے، کوئی یہ نہیں کہتا آپ کو ریگریٹس کیوں ہیں. تو اللہ کرے آپ کے ریگریٹس دور ہو جائیں، لیکن ہم آپ کو سلوٹ پیش کرتے ہیں اور آپ جیسے لاکھوں پاکستانیوں کو جو آپشنز ہونے کے باوجود ہو اسٹے ان دس کنٹری ان سے کہ جی ٹھیک ہے جیسا بھی اپنا ملک ہے. طلعت بھائی ایک سوال آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ نے اپنے پروگرامز میں بتایا کہ آپ ٹیچنگ بھی کرتے ہیں، تو طلعت بھائی پوچھنا یہ ہے کہ اگر پیرنٹس کو کوئی پڑھے لکھے نہ ہو یا ایٹ لیسٹ اس قابل نہ ہو کہ بچوں کو خود پڑھا سکیں اور ان کو اچھی ایجوکیشن بھی دینا چاہ رہے ہوں، تو اس بارے میں پلیز کو تھوڑا گائیڈ کریں کہ کس ٹائپ کے اسکول میں ان کا ایڈمیشن ہونا چاہیے یا کیا کچھ وہ کر سکتے ہیں، اپنی بیسٹ ایفرٹس وہ کیا کیا کر سکتے ہیں. پلیز اس بارے میں ضرور تھوڑا گائیڈ کریں. جی بہت شکریہ آپ کے سوال کا. میں ویسے اپنی ٹیم کے ساتھ اکثر یہ ڈسکس کرتا ہوں کہ مجھے تعلیم کے اوپر نا ایک سیپریٹ سیریز شروع کرنی چاہیے. آپ پلیز اس کے اوپر مجھے بتائیں کہ اگر میں اس کے اوپر سیپریٹ سیریز ایک شروع کروں جس کے اندر مشورہ بھی ہوگا، جس کے اندر 20ویں ایسی باتیں ہیں جو میں نے 11واں سال ہے میرا اسکول ٹیچنگ کے اندر، اور میں 1993 سے یونیورسٹیز میں پڑھا رہا ہوں 1993 سے. سو کافی ایکیومولیٹڈ میرے پاس مشاہدات ہیں، اور میری 3rd جنریشن ہے ٹیچنگ کے اندر. 4th جنریشن پولیس کے اندر ہے، 3rd جنریشن جو ہے ٹیچنگ کے اندر، اور حلقہ احباب میرا اساتذہ کرام کا بڑا وسیع ہے. تو بہت ساری چیزیں ہم آپ کو پرپوز بھی کر سکتے ہیں. تو آپ پہلے تو ہمیں یہ فیڈ بیک دیجیے گا. تمام ویور سے یہ گزارش ہے کہ کیا ہم تعلیم کے اوپر ایک سیپریٹ سیریز شروع کریں جس کے اندر پیرنٹس کے لیے گائیڈنس ہو، اسٹوڈنٹس کے لیے گائیڈنس ہو. نمبر 1. نمبر 2، دیکھیں آپ سپرویژن کر سکتے ہیں. جو ٹائٹ سپرویژن ہے، جو ڈسپلن کو انفورس کرنے والی سپرویژن ہے، بسا اوقات وہ براہ راست بچوں کو جو آپ ٹیوٹر کر سکتے ہیں یا پڑھا سکتے ہیں اس سے کہیں زیادہ افیکٹو ہوتی ہے. اور وہ کیا سپرویژن ہے؟ نمبر 1، اسکول کے ساتھ آپ براہ راست رابطہ رکھیں اور بچے کی پروگرس کو آپ مانیٹر کریں. جو کلاس کے اندر ان کے رزلٹس ہیں اگر کہیں پہ اونچ نیچ ہوتی ہے تو اس کو لائٹلی نہ لیں. یہ نہ سمجھیں کہ آپ اس قابل نہیں ہے کہ ٹیچر سے جا کے بات کریں. ٹیچر سے جا کے پوچھیں. جو ہوم ورکس ہیں ان کو آپ پرسنلی سپروائز کریں. میک شیور کہ آپ اگر ان کو مدد نہیں کر سکتے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر ان کو مشکل ہو رہی ہے تو کلاس ٹیچر کے پاس واپس بھیج سکتے ہیں. اور جو اضافی آپ کام کر سکتے ہیں، جو دوسرے پیرنٹس ہیں جن بچوں کو گریڈز اچھے ہیں ان کے ساتھ آپ رابطے میں رہیں. لرن کریں دوسروں سے کہ
وہ کس طریقے سے اپنے بچے کی پیرنٹنگ کر رہے ہیں ایجوکیشن وائز. تو یہ 4-5 آپ کام کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا حصہ جو ہے وہ ماشاءاللہ بچے کی اور بچے کی تعلیم کے اندر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو صرف یہ نہ دیکھیں کہ آپ اس کو میتھس پڑھا سکتے ہیں نہیں پڑھا سکتے, یا فزکس کے کمپلیکس فارمولاز اس کو بتا سکتے ہیں نہیں بتا سکتے, یا اس کو تھیریز ایکسپلین کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, یا ہسٹری اس کو بتا سکتے ہیں نہیں بتا سکتے. آپ سپرویژن کر سکتے ہیں, اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جب آپ دلچسپی لیتے ہیں اور اوور لانگ پیریڈ آف ٹائم آپ کی ایک ایکسپرٹیز اور صلاحیت ڈیولپ ہو جائے گی جو بچے کے لیے بہت کارآمد ہوگی. تو اگر آپ کے بچے 2-3 ہیں اور ایک بڑا بچہ پڑھ رہا ہے, بچی پڑھ رہی ہے, تو اس کے ساتھ اگر آپ نے کام کیا تو دوسرے اور تیسرے بچے تک آپ کی صلاحیت بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور آپ بہت اچھے طریقے سے کنٹریبیوٹ کر پائیں گے. تو ایک ایڈوائس تو میں آپ کو دوں گا کہ پلیز انگیج رہیں اپنے بچے کی تعلیم کے ساتھ, اسٹوڈنٹس اچھے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, ٹیچرس کے ساتھ رابطہ رکھیں, اور رزلٹس کو سپروائز کریں, اور صرف یہ نہ کہتے کہ اسکول بھیج دیا اور واپس آ گیا. بالکل اس کے سر کے اوپر ہی نہ بیٹھ جائے. ویسے ہی پیرنٹس کو اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ بچے بیچارے کو بریدنگ اسپیس بھی تھوڑی سی دیں, لیکن سپروائز کریں, ٹائٹلی سپروائز کریں. یہ بہت اچھی کنٹریبیوشن ہوگی. ندیم شاہد فرام سعودی عربیہ. آج کل شاہد خاقان عباسی مین اسٹریم میں کافی دفعہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ نیکسٹ الیکشن سے پہلے جو 6 اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ پہلے آپس میں طے کریں کہ اگلی حکومت کیسے کرنی ہے, اس کے بعد آپ الیکشن کرائیں. تو سر سوال یہ بنتا ہے اگر 6 اسٹیک ہولڈرز نے ہی طے کرنا ہے کہ اگلی حکومت کیسے کرنی ہے, تو سر جنہوں نے حکومت کرنی ہے اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ حکومت بھی کر لیں, جس میں ہمارے عوام کے ووٹس لے کے کیا فائدہ ہوگا. ہو سکتا ہے دوبارہ کوئی نااہل لوگ آ جائیں. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بڑا زبردست آپ نے سوال کیا ہے, میں آپ کو بتاؤں. اور یہ خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ بہت ایک دانشمند سیاستدان ہیں, اور جب انہوں نے یہ پرپوز کیا تو یہ سوال یقین اٹھے, یہ ٹف کال ہے یہ پرپوز کرنا کہ ایک آئین اور آئین کی موجودگی میں آپ ایک ایسے ڈائلاگ کو پرپوز کر رہے ہیں جس کی آئین میں گنجائش نہیں. تو آئین ریگولیٹ کرتا ہے نا سارے ریاست کے نظام کو, اور حکومتی اور اپوزیشن کی ذمہ داریوں کو, اور تمام اداروں کو اپنی اپنی جگہ کے اوپر رکھنے والے معاملے کو آئین ریگولیٹ کرتا ہے. آپ پرپوز کر رہے ہیں کہ اس آئین کے ہوتے ہوئے ہم ایک اور کنسنسس ڈیولپ کریں کہ ملک کو چلانا کیسے. بہت ٹف کال ہے, اور آپ نے صحیح کہا کہ اگر تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں انہوں نے آئین سے ماورا یا آئین سے ہٹ کے بالا یا آئین کے پیچھے یا اوپر یا آگے نیچے, لیکن آئین کے اندر رہے بغیر اگر کوئی ڈائلاگ کرنا ہے تو اس کی پھر ضرورت کیا ہے. پھر جنہوں نے چلانا ہے اس کو چلا لیں. میرے خیال میں اس کو فائن ٹیون کیا جا سکتا ہے, وہ یہ کہ آپ آئین کے اندر رہتے ہوئے کیا کوئی قومی ویژن اگلے 25 سال کا بنا سکتے ہیں. اس ویژن کے اوپر آپ کو ڈیبیٹ کرنی چاہیے. ملک کو گورن کرنے کے لیے آپ کو ضرورت نہیں ہے, وہ تو آئین ریگولیٹ کر رہا ہے, تو آپ کے بات بالکل ٹھیک ہے, تو پبلک کے نمائندوں ہی نہیں چلانا ہے آئین کے مطابق. لیکن ویژن کے اوپر آپ بالکل ڈیبیٹ کرتے ہیں. تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں ایک نیشنل ڈاکومنٹ بنا سکتے ہیں بیٹھ کر, اور جنہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے, خارجہ پالیسی ہے, دفاعی پالیسی ہے, انٹرنل سیکیورٹی پالیسی ہے, معیشت کا بڑا گہرا تعلق ہے سیکیورٹی پالیسی کے ساتھ, تو اس زاویے سے آپ انپٹ لے سکتے ہیں اور ایک 25 سالہ یا 30 سالہ نیشنل ویژن بنا سکتے ہیں جس کے اوپر تمام لوگوں کے سگنیچرز ہونے چاہیے. تو آپ کو آئین سے ماورا کوئی ڈاکومنٹ کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آئین کے اندر رہتے ہوئے قومی ویژن آپ بنا سکتے ہیں. لیکن خاقان عباسی صاحب نے جب پرپوز کیا اس میں ویژن والا ذکر نہیں ہے, لہذا اس کے اوپر یہ سوال اٹھ رہے ہیں جس طرح کا آپ نے اٹھایا.